قضا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور اس پہ اگرچہ پہلے بھی بحث ہو چکی ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد جو سوال و جواب تھے اس میں کچھ تشریح کی تھی۔ اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ایک بچے کو دیکھ کر۔ اس بچے کے سر کے بعض حصوں کے بال کاٹ دیے گئے تھے اور بعض حصوں میں بال تھے، تو ارشاد فرمایا کہ یا تو سارے بال اتروا دو یا سارے رکھ لو، اور منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے۔ راوی جو ہیں وہ اس کی تشریح کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں کہ وہ ان سے پوچھتا ہے ان کا شاگرد کہ حضرت یہ لفظ کیا ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایسی تشریح کی ہے جو باقی امت کے لیے قابل قبول ہے۔ ابن قیم، ابن تیمیہ اور یہ حضرات بسا اوقات ایسی تشریحات کتاب و سنت کی کرتے ہیں جو باقی امت کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی۔ رحمہم اللہ انہوں نے کئی چیزیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں جس سے بعد کے آنے والوں نے تسلیم نہیں کیا، اور اس کی ایک سیدھی سی وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے حنبلی فقہ سے قدم نکالا ہے وہاں امت نے انہیں قبول نہیں کیا۔ مثلا 3 طلاق کا مسئلہ ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو اور بھی مسائل ہیں، اور حدیث کو دیکھ کے براہ راست ان سے مسائل کا استنباط کرنا، یہاں پہنچ کے علماء کو ان سے اختلاف پیدا ہوا ہے۔ لیکن یہ جتنا بھی گروہ ہے بہرحال انہوں نے خدا کے دین کے لیے کام کیا ہے، اور یہاں تک کہ انہیں اپنی صدی کا مجدد قرار دیا گیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ 7ویں صدی کے مجدد تھے۔ 661 ہجری میں وہ پیدا ہوئے اور 728 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی دین کے لیے بے پناہ بے شمار خدمات ہیں۔ لیکن 2-4 مسئلوں میں اگر انہوں نے اپنی کوئی انفرادی رائے ظاہر کی ہے تو ہمیں یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ان کے احترام میں کمی کریں۔ ابن قیم ہیں جن سے بات ہماری شروع ہوئی تھی۔ ابن قیم کی زاد المعاد رحمہ اللہ وہ سیرت میں ایسی کتاب ہے کہ کم ہی ایسی کتابیں لکھی گئیں۔ بہت اس کا خیال آتا ہے کہ کاش کوئی آدمی زاد المعاد جیسی کوئی کتاب سیرت طیبہ پہ حنفی فقہ کے مطابق مرتب کر۔ بڑا وسیع علم چاہیے اس کتاب کے لیے، اور اس کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی گہری نظر تھی۔ ابن قیم نے یہاں جو اس کی تشریح کی ہے قضا کی، وہ باقی امت نے بھی اسے قبول کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عربوں میں بال کٹوانے کے جو طریقے تھے اس میں قضا شامل تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی 4 قسمیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ سر کے درمیان میں بال چھوڑ دیے جائیں اور قرب و جوار سے سارے اطراف سے اسے شیو کر دیا جائے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اسے کاٹ دیا جائے۔ تقصیر اور تحلیق میں فرق ہے، اور یہ فرق ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک ہے حلق۔ حلق کا مطلب ہے سر کے بال منڈوا دینا، اور ایک ہے قصر، اس کا مطلب ہے کینچی سے کٹوا دینا۔ قرآن کریم نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے متعلق کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بالکل سچا کر کے تم لوگوں کو دکھا دیا۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو تم عمرہ کرنے کے لیے جاؤ گے، بیت اللہ میں داخل ہوگے،
اور اس عمرے میں کیا ہوگا؟ محلقین رؤوسکم و مقصرین، تم میں سے کچھ لوگ اپنے سر کے سارے بال منڈا دیں گے، شیو کر دیں گے، اور کچھ کینچی سے کتروائیں گے۔ جب یہ مرحلہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4-5 مواقع پہ جب حج کے لیے عمرے کے لیے آئے ہیں تو اپنے سر کے بال اتروائے ہیں پورے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے بھی تھے اور بال رکھنے کو پسند بھی فرماتے تھے۔ یہ جو سر منڈانا ہے نا، یہ آپ کے ہاں ایسا نہیں تھا۔ یہ تو پہلے عرض کیا تھا آپ سے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بات چلی تھی، ادروائز وہاں یہی چیز تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ بالوں کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو حج کا مسئلہ تھا، عمرے کا اتنا بڑا مسئلہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ رحم اللہ المحلقین، اللہ کی رحمت ہو جنہوں نے سر کے سارے بال منڈوا دی۔ وہ جنہوں نے حجامت کرائی تھی ان کا المقصرین یا رسول اللہ کے رسول جنہوں نے کتروائے ہیں کینچی سے، ان کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے دوبارہ فرمایا کہ رحم اللہ ان پر رحم کرے جنہوں نے شیو کرا دیا سر۔ انہیں پھر کہا اللہ کے رسول جنہوں نے حجامت کرائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں آتا ہے تیسری مرتبہ اور بعض میں آتا ہے دوسری مرتبہ کے بعد کہا المقصرین، ان پہ بھی ہو ہی جائے، یہ بھی آ ہی جائیں اس میں۔ ان کے لیے یہ الفاظ عمومی طور پر نہیں ملتے، اس لیے 2 چیزوں میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں مونچھوں کا کیا حکم ہے۔ مونچھیں نہ رکھنا یہ ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی مونچھوں کو کترواتے تھے اور کینچی لے کے اس سے اتنے زیادہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو صاف کرتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کہ شیو کر دیا گیا ہو۔ یہاں فقہا نے فرق کیا، انہوں نے کہا کہ مونچھوں کو بلیڈ سے، ریزر سے صاف کرنا مکروہ ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کینچی سے صاف کرے۔ تو حلق اور قصر میں شریعت نے فرق کیا ہے، بالوں کے کٹوانے میں اور منڈوانے میں۔ قضا میں کیا ہے؟ یہاں پر آدمی سر کے بال درمیان میں رکھ لے، اس کی پہلی قسم، اور شیو کرا دے، اس کو منع فرمایا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پہلی قسم۔ دوسری اس کے بالکل برعکس ہے کہ وہ درمیان میں شیو کر دے اور چاروں طرف کو بال رکھے۔ تیسری قسم قضا کی وہ یہ ہے کہ اپنے سامنے سے بال منڈوا دے اور پیچھے بال رکھ لے، عرب کرتے تھے ایسے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ آدمی جگہ جگہ سے اپنے بالوں کو شیو کر دے، سر کے اس حصے کر لیے، پھر اس حصے سے کر لیے، پھر اس حصے سے کر لیے، گویا ایک تماشا عجوبہ بن گیا۔ حج کے موقع پہ یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ کئی ایک جاہل لوگ جو جنگلوں دیہاتوں میں رہتے ہوں گے، وہ جب آتے ہیں تو آپ انہیں دیکھیں حج میں ایسے ہی کرتے ہیں وہ۔ اب فقہا نے مثلا لکھا ہے کہ 1/4 بال کٹوائے حج اور عمرے میں، اگر اس نے حلق نہیں کرانا سر کا تو 1/4 بال سر کے کٹائے۔ ہوتے ہوتے عمرے اس نے متعدد کیے کرتا، حتیٰ کہ جب اس کے بال اتنے رہ جائیں جتنی کی ایک انگلی کی پور ہوتی ہے، تو اب اس کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں ہے سوائے اس کے کیا وہ سر کو شیو کرا دے۔ جہاں انہوں نے لکھا ہے 1/4 بال، 1/4 کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے جتنے بال ہیں یہ سب کے سب 1/4 کٹ جائیں، 1/4۔ اب حج میں یہ تماشا کبھی دیکھیے گا کہ ہم نے کئی پٹھانوں کو دیکھا کہ وہ سر پہ باقاعدہ لائنیں لگواتے ہیں، درمیان سے شیو کر لیا، ادھر سے تو چوکا ایک بن گیا نا، پھر پہلا عمرہ کیا تو اس کو منڈا دیا، پھر دوسرا کیا تو اس کو کر دیا، پھر تیسرا اور چوتھا۔ وہ فقہا کی اس عبارت کا یہ مطلب سمجھیں ہیں، حالانکہ یہ چیز جائز ہی نہیں، بہت بری بات، بہت بری بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو سخت ناپسند فرمایا۔ تو یہ 4 صورتیں، سر کے آگے سے بال منڈا دینا اور پیچھے رکھ لینا، اور سر کے درمیان سے اور ختم کر دینا، اور جھالریں گویا ہو گئیں،
اور بالکل اس کی تیسری برعکس ہو گیا، اور چوتھے جگہ جگہ سے بال منڈوانا۔ یہ چاروں صورتیں شریعت نے جائز قرار دی تھی، شریعت ان چاروں صورتوں سے منع کرتی ہے۔ اب رہ گیا جو آپ نے لندن سے سوال میں دریافت فرمایا ہے، اور ایک چیز ہے قصر، بالوں کا کٹوانا۔ بالوں کا جو کٹوانا ہے، اب 3 یا 4 طریقے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ آدمی سیدھے سادہ سر منڈوا دے، وہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ آگے سے لے کے پیچھے تک سارے بال برابر کے کٹوائے، اس پہ بھی کوئی حرج نہیں۔ امداد الفتاویٰ میں حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے اس پہ بحث کی ہے، سارے بال رکھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کہ اس نے جو بال بڑے ہوئے تھے مثلا کانوں پہ آ رہے تھے یا ادھر ادھر، اسے کٹوا دیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ رہ گئی اس کی چوتھی صورت کہ درمیان میں اس نے بال رکھے، جیسے آرمی کی کٹ ہوتی ہے، اور ادھر ادھر سے اس نے شیو نہیں کرایا بلکہ کینچی سے بال کٹا کر چھوٹے کر لیے، تو اسے جائز ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس نے قصر کیا ہے، حلق نہیں کیا۔ اور حنفیہ کے ہاں ایک قول یہ بھی ہے کہ 3 انگلیوں کا فاصلہ اگر پڑ جائے، یعنی سر کے بال 3 انگل کے برابر زیادہ ہوں اور ادھر سے وہ کٹا لے، تو یہاں تک بھی اجازت دیتے ہیں، اگرچہ شامی نے اس قول کو نقل کیا ہے، تو 3 انگلیوں کا تو فرق پڑتا بھی نہیں ہے، وہ تو فرق اس سے بھی تھوڑا ہوتا ہے، تو اس لیے اسے جائز ہونا چاہیے۔ یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ احناف نے اپنی عام طور پہ کتابوں میں اس سے اتنی زیادہ بحث نہیں کی، یہ مختلف جگہ کی جزیات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو اس سے ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ قضا کی صورت وہ بنتی نہیں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔